السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچانک خون بہنے لگا اور ایسا بدبودار مادہ نکلنے لگا کہ جس کی بدبو کی وجہ سے تمام لوگ بادشاہ سے دور ہو گئے۔ پیارے دوستو، بادشاہ جب اس بیماری کے اندر مبتلا ہوا تو اس نے اپنی سلطنت کے بڑے بڑے طبیبوں کو بلوایا اور اپنی بیماری کا علاج کروانے لگا، لیکن بڑے بڑے طبیب بھی اس بیماری کے آگے لاچار نظر آئے اور ہر طرح کے علاج کے باوجود بھی بادشاہ کو اس بیماری سے چھٹکارا حاصل نہ ہوا۔ بالآخر ایک دن شام کے وقت اس بادشاہ کے علماء میں سے ایک عالم تشریف لائے جو تمام تر علماء کے سردار تھے۔ اس عالم نے جب بادشاہ کی نبض کو دیکھا تو وہ فرمانے لگے کہ اس مرض کا تعلق دنیا سے نہیں ہے اور نہ ہی دنیاوی علاج سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس مرض کا تعلق آسمانی ہے۔ اس کے بعد وہ عالم بادشاہ سے کہنے لگا کہ اے بادشاہ، اگر تم نے دل میں کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کرو۔ اس عالم کی یہ بات سنتے ہی بادشاہ فوراً سمجھ گیا کہ میں نے جو کعبہ کو گرانے کی نیت کی تھی اسی وجہ سے میں اس بیماری کے اندر مبتلا ہوا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے دل ہی دل میں کعبہ کو گرانے والے اپنے اس ناپاک ارادے سے توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا۔ ابھی بادشاہ نے توبہ ہی کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادشاہ کو صحت و تندرستی عطا فرما دی اور توبہ کرتے ہی اس بادشاہ کا خون اور مادہ بہنا ختم ہو گیا۔ اس طرح بادشاہ اپنی صحت یابی کے بعد بہت خوش ہوا اور اس نے مکہ کے لوگوں کو بیش قیمت کپڑے دیے جن کو غلاف مکہ کے طور پر خانہ کعبہ کی عمارت پر ڈالا گیا۔ اس طرح بادشاہ طبہ وہ پہلا بادشاہ تھا کہ جس نے خانہ کعبہ کی عمارت پر غلاف چڑھایا اور اس کے بعد خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ پیارے دوستو، اس ایمان افروز واقعے کے بعد بادشاہ طبہ نے اپنا آگے کا سفر جاری کیا اور چلتے چلتے مدینہ منورہ کی پاک وادیوں کے اندر پہنچ گیا۔ اس وقت بادشاہ کے لشکر کے ساتھ جو علماء موجود تھے، جب انہوں نے مدینے کی وادیوں کو دیکھا اور مدینہ شریف کی مٹی کو سونگا اور ان کی کنکریوں کو دیکھا تو ان علماء نے ان تمام تر نشانیوں کو پایا جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت گاہ کے بارے میں بیان کی گئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت گاہ کی جب تمام تر نشانیاں ان علماء نے دیکھی تو انہوں نے دل ہی دل میں یہ نیت کر لی کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم اس بستی سے کہیں نہیں جائیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا انتظار کریں گے۔ اگر ہماری قسمت میں ہوا تو کبھی نہ کبھی ہماری ملاقات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ضرور ہوگی، اور اگر ہم مر گئے تو کبھی نہ کبھی ہماری قبروں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جوتے مبارکوں کی خاک ضرور پڑے گی اور یہی ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ پیار دوستو، یہ بات سن کر طبہ بادشاہ نے ان تمام تر علماء لائک، شیئر، کمنٹ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔